بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم حدیث شریف پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیا کوئی علم ایسا بھی ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے فتنوں کے ساتھ ساتھ ایک فتنہ یہ بھی رواج پا گیا ہے کہ آپ ایسی باتیں بھی سننے کو ملیں گی آپ کو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علم جو ہے سینہ بسینہ بھی آتا ہے۔ بالخصوص آپ ایسی باتیں ان لوگوں سے زیادہ سنیں گے جو علم سے بہت دور رہتے ہیں، ان کو سینہ بسینہ علم منتقل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی زندگیاں لگائیں علم سیکھنے کے لیے، اور پھر ان کے ساتھ والوں نے جو ان کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے لگے رہے، جنہوں نے دنیا سے زیادہ کچھ حاصل نہیں کیا، بس اپنا یعنی جو ضرورت کا سامان تھا صرف اتنا ہی لیا، بھوکے پیاسے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کے چبوتروں میں سے وہ شخصیت ہیں کہ جو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ اور بے ہوش بھی کیسے ہو جاتے تھے؟ کمزور تو تھے ہی بے انتہا، بہت زیادہ آپ کمزور تھے کیونکہ ظاہر خوراک ہی پوری نہیں ملتی تھی، تو بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو دورہ پڑ رہا ہے، تو اپنے یعنی پاؤں کے جو جوتے تھے اس سے ان کو ٹھوکریں مارتے تھے، کیونکہ اس بیماری میں جو یہ دورہ جو پڑتا ہے اس میں یہی اس کا علاج ہے، جو بھی ہے بہرحال۔ تو اس طرح سے یعنی ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا ہے کہ ایک غریب صاحب کو اس طرح کا کوئی دورہ پڑتا تھا تو ان کو بھی لوگ اس طرح کرتے تھے، تو اس سے اندازہ ہے کہ غالباً اس کا علاج ہوگا، باقی اللہ ہی بہتر جانے کہ کیا ہے معاملہ۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھ پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور لوگ جو ہے جوتوں سے یعنی ان کو مارا کرتے تھے، اور پھر آج اللہ تعالیٰ نے حالات اچھے کر دیے۔ تو اگر تو یہ تھا کہ سینہ بسینہ علم آ جاتا ہے تو پھر اتنی زیادہ مشکلات اور مشقتیں جھیلنے کی کیا ضرورت تھی۔ آئیے حدیث شریف دیکھتے ہیں، یہ ہمارے سامنے بخاری شریف ہے، دیکھ لیجیے، حدیث نمبر 120 ہے۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے وہی راوی ہیں، خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے علم کے 2 برتن یاد کر لیے ہیں۔ کیا یاد کر لیے ہیں؟ علم کے 2 برتن میں نے یاد کر لیے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے، ایک کو میں نے پھیلا دیا، نے سب کو سکھایا، یاد کرایا، بتایا، احادیث سنائی، اور دوسرا برتن اگر میں پھیلاؤں تو میرا یہ نرخرا کاٹ دیا جائے، یعنی اپنی گردن کو آپ اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے الفاظ دیکھیے حدیث شریف کے، فرما رہے قطع ھذا البلعوم، ٹھیک ہے، یعنی اپنے یعنی اشارہ کیا گردن کی طرف، اس کو کاٹ دیا جائے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ بلعوم سے مراد یہ ہے کہ جس میں کھانا جاتا ہے، مجرتان، جس سے کھانا گزرتا ہے، جو یعنی ایسی یعنی ہماری اندر پائپ لائن، جو ہماری پائپ لائن بچھی ہوئی ہے، تو فرما رہے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ اس کو کہتے ہیں بلعوم کہتے ہیں۔ اب اس سے لوگوں نے کیا مراد لے لیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 برتن یاد کر لیے ہیں، ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے اور دوسرا میں نے نہیں پھیلایا، کہ اگر میں اس کو پھیلاؤں تو لوگ میری گردن کاٹ دیں گے۔ بس آسان لفظوں میں آپ کہیے کہ میری گردن کاٹ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا، تو اس کو تو آپ نے بیان کیا ہی نہیں۔ آپ تو فرما رہے ہیں، صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں کون لوگ تھے؟ صحابہ تھے، اور صحابہ کے علاوہ جو بچے تو وہ کون بچے؟ تابعین۔ تو اب یہ 2 جو بزرگ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث شاہد ہے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کامیاب لوگ ہیں، تو وہ تو ان کو تو انہوں نے بیان نہیں کیا، ان کو تو انہوں نے بتایا نہیں، ان کو یہ بات انہوں نے بتائی نہیں کہ دوسرا علم کون سا ہے جو میں نے حاصل کیا ہے، تو اگر میں تم کو بتا دوں تو تم میری گردن مار دو۔ تو وہ باتیں کون سی باتیں تھیں؟ تو وہ تو آپ کو بیان نہیں کی گئی، تو آپ نے کیسے اس سے مراد لے لیا کہ وہ سینہ بسینہ علم جو ہے وہ منتقل کر دیا انہوں نے؟ جب وہ بیان کرنے سے لوگ گردن تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کچھ لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بیان فرمائی تھی جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب نہیں سمجھا لوگوں کو بتانا۔ کیا دین کی کوئی بات چھپانا جائز ہے؟ دین کی بات اگر کوئی چھپائے گا تو آپ کو وہ حدیث بھی یاد رہنی چاہیے کہ اس کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام داخل کی جائے گی۔ علم کی بات تو چھپائی جا ہی نہیں سکتی۔ اور ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو یہ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں میں سے کچھ چھپا لیا تو وہ جھوٹا ہے۔ یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ اب ظاہر میں آپ کو بہت ساری احادیث تو یہاں پر دکھا نہیں سکتی کیونکہ ظاہر ہے اس میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے،
تو آپ بتائیے کہ جب یہ 2 برتن انہوں نے یاد کر لیے اور 1 برتن انہوں نے کسی کو دیا ہی نہیں، تو آپ نے اس سے سینہ بسینہ کیسے مراد لے لیا؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے، جب انہوں نے صحابہ سے فرمایا کہ میری گردن مار دی جائے، تو پھر آپ لوگ اگر بیان کرو گے تو کیا آپ کی گردن نہیں ماری جائے گی کیا؟ ایسے علم کے بارے میں اگر آپ بیان کرو گے، کون سا علم آپ کو دیا گیا ہے جو آپ بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کو بتانا پڑے گا نا۔ اور اگر سینہ بسینہ علم کی بات ہے تو اس کو بھی آپ کو بیان کرنا پڑے گا کہ سینہ بسینہ بھی ایک علم ہوتا ہے۔ تو آپ کو حدیث سنانی پڑے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علم ایسا دیا ہے جو سینہ بسینہ منتقل کیا جاتا ہے، زبان سے نہیں بیان کیا جاتا۔ زبان سے اگر بیان ہوگا تو گردن ماری جائے گی، گردن کاٹی جائے گی، اور سینے سے اگر منتقل کر دیا، سینہ سے آپ نے منتقل کر دیا اس کو اگلے کو، تو پھر گردن نہیں کاٹی جائے گی۔ یہ بھی تو آپ بتائیے نا پھر۔ تو یہ اتنی ایسی باتیں ہیں، حماقت والی احمقانہ باتیں ہیں ایسی کہ جو لوگ کرتے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں، بول دیتے ہیں اور سوچتے نہیں کہ کیا بول دیا۔ تو ایسے آپ کو لوگ ملیں تو آپ پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر تعوذ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں کہ اللہ یہ کن لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہماری، کیونکہ یقیناً وہ شیطانوں کے ساتھی ہیں۔ علم سیکھنے سے آتا ہے، حدیث شریف میں علم سیکھنے سے آتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرداری حاصل کرنے سے پہلے آپ جو ہے کیا حاصل کرو؟ علم حاصل کرو، ٹھیک ہے؟ تفقہوا قبل ان تسودوا۔ تو آپ سردار بننے سے پہلے آپ پہلے علم والے بنو۔ تو علم سیکھنے سے آتا ہے۔ علم سیکھنے کا حکم قرآن میں بھی دیا اللہ نے، اور احادیث میں اس کی بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ دیکھ لیجیے، حدیث نمبر ہے 118۔ خود اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ کون بیان کرتا ہے؟ یہ بزرگ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب وہ بہت ساری حدیث بیان کرتے ہیں، یہ بہت حدیث بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ کہ قرآن میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ آیت کون سی تلاوت کی؟ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی دلیلوں اور آیتوں کو چھپاتے ہیں، مطلب آخر تک پڑھی، ٹھیک ہے؟ میں آپ پڑھ کے سنا دوں، دیکھیے یہاں تک۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی۔ تو یہ رحیم تک چونکہ 2 آیتیں ہو جاتی ہیں اور تھوڑی بڑی ہو جاتی ہیں، اس لیے یہاں پوری نہیں دی، تو فرمایا کہ والہدی من البینات، پوری آیتیں جو والہدی من بعد ما بینا ہو، تو یہ یہاں تک فرمایا کہ پورے آیات یہ پڑھی، اور پھر فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ جو میں احادیث بیان کرتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث بیان کرتے ہیں، تو اپنے احادیث بیان کرنے کی وجہ بیان فرمائی کہ میں کیوں بیان کرتا ہوں، اور پھر آگے مزید بیان فرمایا۔ دیکھیے کیا فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازاروں کی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے، ظاہر کاروبار و زندگی بھی تو چلانی ہے نا، آگے بڑھانی ہے، تو زندگی چلانے کے لیے کیا ہے؟ کھانا پانی بھی چاہیے، رہائش بھی چاہیے، نکاح بھی کرنا ہے، تو بہت سارے لوازمات ہیں زندگی کے، اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کاروبار زندگی میں وہاں لگے رہتے تھے، اور انصار بھائی اپنی جائیدادوں میں مشغول رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان کی جائیداد تھی، زمینوں کا کاشتکاری وغیرہ کا کام کرتے تھے، اور درخت وغیرہ تھے ان کے۔ اور فرمایا کہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی بھر کر رہتا۔ کیسے رہتا؟ دل کھول کر، دل بھر کر رہتے تھے ساتھ میں، تاکہ آپ کی رفاقت میں شکم پری سے بھی بے فکری رہے، کھانے پینے کو بھی جو تھوڑا بہت ہوتا تھا گزر اوقات کے لیے مل جاتا تھا۔ کبھی کسی ام المومنین کے گھر سے روٹی آ گئی، کبھی کہیں سے دودھ تھوڑا سا آ گیا، کبھی نہیں آیا، تو ویسے ہی صبر شکر کر کے سو گئے۔ تو اس سے دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیا تھا، اور ان مجلسوں میں جا کر حاضر رہتا جن مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے، اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو اگر یہ سینہ بسینہ ہی معاملہ تھا تو سارے لوگوں کو علم آ جانا چاہیے تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تو سب آتے تھے، تو وہ کون سے سینے بسینے کے علم کی بات کر رہے ہیں؟ یہ حدیث بے شمار جگہ پر آپ کو 10 جگہ پر بخاری مسلم میں ملیں گی، اس طرح کی احادیث علم سیکھنے کے بارے میں، علم پڑھنے کے بارے میں بے شمار جگہوں پہ ملیں گی۔ ابھی بھی میں نے بہت ساری جگہوں پہ نشان لگایا ہوا، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ ظاہر سب آپ کو پڑھ کر سنائیں،
ظاہر ہے کہ پھر بات بہت طویل ہو جاتی ہے، انسان اکتا جاتا ہے. ہمارے پاس ظاہر اتنا وقت نہیں، ہمیں بھی کاروبار زندگی ہمیں بھی چلانی ہے آگے، تو ہمارے پاس بھی بہت سارے اور دیگر کام بھی، اور ہمارے پاس تو خیر کاموں کی دنیاوی کاموں کی لسٹ فہرست بہت طویل ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے اتنی کہ بتائیے سینہ بسینہ علم کون سا آتا ہے؟ جب صحابہ کرام نے سینہ بسینہ علم نہیں سیکھا، انہوں نے اپنے آپ کو جنہوں نے فارغ کیا ان کا علم زیادہ آگے بڑھ گیا، جو دنیا کے کاموں اور کاروبار میں بھی لگے رہے اور علم بھی سیکھتے رہے، تو ظاہر ہے ان کا وہ مقام نہیں انہوں نے حاصل کر سکے وہ. تو اب آپ بتائیے کہ پھر کیسے بعد والے یہ بات کہہ سکتے ہیں یا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ ان سے گلے ملے تو کیا ہوا کہ انہوں نے سارا یعنی کسی ہندو کو، بلکہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایک صاحب تھے کوئی مولوی، کہ انہوں نے کیا کیا کہ کسی ہندو کو مسلمان کیا اپنے بیان سے، اور نہ صرف مسلمان کیا، جب اس سے گلے ملے تو اتنا بڑا وہ علامہ اس کو بنا دیا کہ بغیر پڑھے اس کو سب کچھ آ گیا. میں نے کہا واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو ایسا کرو کہ جتنے دو چار مطلب کم پڑھے لکھے لوگ ہیں خاندان کے لوگوں کو لے جاؤ اور مولانا سے کہو کہ جو ہے ذرا ان کو بھی گلے لگ کے ان کو بھی علامہ بنا دیں. تو بہت ہی اچھی بات ہے نا کہ اگر کوئی ایسے ہی علامہ بنا رہا ہے، قرآن و حدیث ایسے ہی سکھا دے رہا ہے گلے ملنے سے، تو ظاہر ہے ہر خاندان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کم علم لوگ، تو کتنی اچھی بات ہے کہ آپ ایسے علامہ بنا دو. کہنے نہیں اب ان کا انتقال ہو گیا. ان کا قبر پہ لے جا کے ان سے کہہ دو کہ بنا دیں گے. یہاں تو قبروں کا سلسلہ بھی ان کے یہاں چلتا ہے نا، قبروں سے بھی بہت کچھ ملتا ہے، قبر والے بھی پڑھاتے ہیں. تو نعوذ باللہ استغفر اللہ کیسی کیسی باتیں گھڑ لی ہیں. اب ظاہر بے سروپا باتوں کا تو کوئی سر پیر ہوتا ہی نہیں ہے نا، جو چاہا کہہ لیا، جیسے چاہو بات کو بدل دی. ان کی اپنے باتوں میں کوئی صداقت تو ہوتی نہیں ہے، تو جیسے چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں بات کو فولڈ اور مولڈ کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں. لوگ ہیں کہ وہ ظاہر ہے اسے نعرے تکبیر نعرے رسالت لگاتے رہتے ہیں. ظاہر اندھی تقلید میں تو ہوتا ہی یہی ہے کہ جب کچھ آتا جاتا نہیں ہے تو پھر لوگ اسی طرح کرتے ہیں. جو صحیح بات بتانے کی کوشش کرے اس کو بتاؤن کرتے ہیں. تو بس پھر وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے کہ ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں پہ چلے جانا، یا یہ کہ جو ہے پھر اجنبی بن کے رہنا. اسلام اجنبی ہو جائے گا. اجنبی کیا ہے؟ جیسے کہ جس کو کوئی پہچانتا ہی نہ ہو، مسافر جیسے کوئی دور سے آیا ہو جس کو آپ نہ جانتے ہو، آپ کے یعنی شہر میں دیار غیر سے آیا ہو، تو ایسے ہی فرمایا کہ اجنبی ہو جائے گا اسلام. تو آج جو بھی اسلام کی بات کرے گا اس کو لوگ ایسے ہی کہیں گے ہاں کوئی نیا بندہ آ گیا، نیا دین لے کے آ گیا. پرانی باتوں ان کو یقین ہی نہیں آئے گی. جو نئی نئی باتیں لوگوں نے دین میں ملاوٹ کر دی ہے، جو فساد ڈال دیا ہے، بس لوگ ان کی باتوں کے پیچھے چل رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے شیطان کا وعدہ تو پورا ہونا ہے، جہنم بھی تو بھرنی ہے. تو لوگوں کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے. دنیا کی فکر ان کو کھائے جا رہی ہے، پریشان کیے جا رہی ہے. مال و دولت جمع کرنے کی فکر ان کو بہت پریشان کر رہی ہے، لیکن ان کو آخرت کی کوئی فکر خاص ایسے نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. جو کوئی جو کہہ دیتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کی بات کو لے اڑتے ہیں، اسی کے متعلق میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی صحیح بات قرآن و سنت کی بتائے تو اس کو متعاون کرتے ہیں. تو اب ظاہر ہے اس کا کیا علاج ہے؟ تو لیکن بہرحال اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ سینہ بسینہ کوئی علم نہیں ہے. جو یہ بات کرے وہ جھوٹا ہے، وہ مکر و فریب اور دھوکے والی بات کر رہا ہے. سینہ بسینہ کوئی علم نہیں ہے. تمام علوم جو آپ کو آئیں گے وہ سیکھنے سے آئیں گے. اگر آپ سیکھیں گے تو آپ علم والے بنیں گے، نہیں سیکھیں گے تو آپ جاہل ہی رہیں گے. سینہ بسینہ جو علم آتا ہے وہ شیطانی علم ہے.